اسی طرح سے سماج اور معاشرے کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی نئی نویلی عورت دلہن بن کر کے آئی اور گھر میں اچانک کوئی مر گیا، کسی کی موت واقع ہو گئی، تو اب جو ہے ساری ذمہ داری اس عورت کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عورت منحوس ہے۔ بھلا سوچئے کہ موت کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ کہا کہ کب کس کی موت آ جائے کسی کو نہیں معلوم ہے۔ موت کا اختیار اور مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہے، لیکن لوگ جو ہے مسلمان کسی عورت کو دے دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی نوجوان عورت اگر بیوہ ہو جائے تو سماج اور معاشرے کے اندر اس کو منحوس سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیسی عورت ہے، آتی مرد کو کھا لی، یہ بولتی۔ اسی طرح سے میرے دوستو اس عورت کو بھی منحوس سمجھتے ہیں سماج اور معاشرے کے اندر جس کے 3-4 بچے مر جائے، اس کو بھی منحوس سمجھتے ہیں۔ بھائی جس کے 3-4 بچے مر گئے، اگر وہ مومن ہے وہ تو خوش نصیب ہے۔ جی ہاں سن لیجئے، وہ بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جنت میں لے جائیں گے، لیکن لوگ جو ہے اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اچھا، سماج اور معاشرے کے اندر اس عورت کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں جس کو 3-4 بیٹیاں ہو جائے۔ اگر بیٹے ہیں تو بولتے بہت بابرکت عورت ہے، لیکن اگر 3-4 بیٹی کسی کو ہو جائے تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ایسی کئی ساس ہے جو اپنی بہو کو گھر میں نہیں رکھتی ہے کہ یہ فقط بیٹیاں ہی پیدا کرتی ہے۔ تو میں آپ کو بتلاؤں، اگر کوئی عورت یہ سمجھتی ہے یا کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ عورت سے 4 یا 5 لڑکی پیدا ہونے سے عورت منحوس ہو گئی ہے، تو میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں وہ عورت منحوس نہیں ہے، مرد منحوس ہے۔ مرد کو گھر سے نکالنا چاہیے۔ جو ساس اپنے بہو کے اوپر تانا کستی ہے اور جو ساس اپنے بہو کو منحوس سمجھتی ہے، وہ ساس جو ہے اپنے بیٹے کو گھر سے نکالے، اس لیے کہ بچے پیدا کرنے والا تو مرد ہے۔ مرد نطفہ کس کا ہوتا ہے؟ مرد کا ہوتا ہے نا۔ عورت تو بیچاری ایک کھیت ہے، عورت کو اللہ نے کھیت کہا، اب کھیت میں جو بیج ڈالیں گے وہی بیج نکلے گا، تو غلطی مرد کی ہے۔ آپ بتلائیے لوگوں کو، اگر کسی عورت کو لڑکی پیدا ہو رہی ہے تو وہ عورت منحوس نہیں ہے، عورت تو بہت ہی بابرکت ہے، یہ جو اس کا شوہر ہے وہ منحوس ہے۔